والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی مجلس کے موضوع کا اعلان کیا گیا ہے اختلافی مسائل میں سلف کے آداب و اخلاق. واضح ہے کہ سلف میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم ایمان والوں کو بھائی قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً ایمان والے بھائی. بھائی کہنے کا کچھ مطلب ہوتا ہے. جب ہم آپس میں بولتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، فلاں میرے بھائی ہے، تو سننے والے کے یہاں بھی خاص مفہوم ہوتا ہے جس سے وہ اس کا اپنا سمجھتا ہے. یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اپنے ہیں، دونوں کے درمیان کوئی اجنبیت نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما کر کے انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے بھائی ہیں، یہ شعور پیدا کیا ہے، یہ احساس دلایا ہے کہ تم لوگ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور ایمان والوں کو بھائی جانو اور بھائی کا معاملہ کرو، بھائی کی طرح رہو. کیا بھائیوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا اختلاف کے باوجود ان کے درمیان اخوت، بھائی چارگی باقی نہیں رہتی یا باقی نہیں رکھنی؟ جب دو بھائی الگ ہوتے ہیں تو کوئی بھائی اچھا نہیں سمجھا جاتا، الا ہے کہ کوئی مظلوم ہو، ایک بھائی مظلوم ہے. اللہ نے انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے بھائی ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، رب العالمین کا ارشاد ہے. جس کے دین کو ہم مانتے ہیں، جس کے قرآن کو ہم اللہ کی کتاب کے طور پر قبول کرتے ہیں، لہذا تمام ایمان والے اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھیں اور آپس میں اخوت، اسلامی اخوت، دینی بھائی چارگی کے ساتھ رہیں. اسی میں قرآن پر عمل ہے. بھائی چارگی کے خلاف قدم اٹھانا یقیناً یہ قرآن پر عمل نہیں، قرآن کے خلاف ہے. اس میں جو نصیحت اللہ نے کی ہے اس نصیحت پر ہم زندگی گزاریں، ورنہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا ہی بگڑے گا. دشمن ہنسیں گے، دشمنوں پر ہماری کمزوری واضح ہوگی. یہ دو بھائی ہیں مگر الگ ہیں، اور ایک کو مارا جائے گا تو دوسرا پوچھنے نہیں آئے گا. دشمن کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ ہو گیا، اور کچھ لوگ اس اصول پر چلے بھی ہیں، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. جب لڑا دیا تو حکومت ختم ہو گئی، بھائی چارگی ختم ہو گئی، پھر کسی کی کوئی قوت نہیں. دوسری چیز یہ کہ صحیح مسلم میں تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کس کی خیر خواہی؟ قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابی ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ. فرمایا کہ اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے اماموں یعنی حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی. عام مسلمان چاہے وہ کتنا بھی ادنا ہو، اس کی، یہاں تک کہ مسلمان کا ایک بچہ، اس کی بھی خیر. یہ دین ہے. آپس میں ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، غلطیوں میں بھی اس کا بھلا چاہنا. نہیں تو اگر بھلا نہیں چاہتے تو دوسرے کا
دین جیسا بھی ہو ہمارا دین خسارے میں ہے، کیونکہ خیر خائی دین ہے، جب خیر خائی نہیں تو دین کم ہو گیا۔ ہم چاہے جتنے بزرگ بنے، جتنے بھی تہجد گزار، جتنا بھی صدقہ خیرات کریں، جتنا بھی دعویٰ کریں کہ ہم سلفی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے خیر خائی۔ دین نصیحہ، دین خیر خائی ہے، اور یہ عیب کی بات ہے کہ مسلمان کی خیر خائی نہ کرے، بلکہ مسلمان کی خیر خائی کوئی کافر کرے، یہ عار کی بات ہے۔ اسلامی غیرت، اسلامی حمیت اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی مدد کافر کر رہا ہے، مسلمان جاننے کے باوجود نہیں۔ دین خیر خائی، اس کا بھی ہمیشہ خاص و لحاظ رہنا چاہیے کہ دین خیر خائی ہے، میں دوسرے کا بھلا چاہوں گا تو میرا دین محفوظ رہے گا، میرا دین اچھا رہے گا۔ دوسرے کی برائی سے ہم اپنی خیر خائی کو نہیں چھوڑ دے، ورنہ خیر خائی کو چھوڑنے کا مطلب کہ دین کو چھوڑنا ہے، اپنی دینداری کو ترک کرنا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے خود بھی خطا کار بن جاتے ہیں، اپنا دین برباد کر دیتے ہیں، اپنے اخلاق تباہ کر دیتے ہیں، دوسروں کی وجہ سے غلط راستوں پر چل کر کے کبھی اپنی دنیا اور کبھی دنیا آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے ہم کو گالی دی تو ہم کیوں نہیں دیں گے؟ یہ خیر خائی ہے۔ اس نے ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم کیوں معاف کریں؟ اس نے ہم کو شادی میں نہیں بلایا تو ہم کیوں بلائیں؟ آدمی جانے کہ دین اسے چاہیے تو خیر خائی ہے، گرچہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، گرچہ گھر کے اپنے لوگ مخالف ہوں، دین کی حفاظت کریں۔ لڑائی جھگڑے میں امتحان ہوتا ہے کہ دین بچا ہے یا نہیں بچا ہے، خیر خائی ہے یا نہیں ہے۔ تیسری چیز باہمی محبت، بھائی چارگی، خیر خائی اور آپسی الفت و محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں کمی کا مطلب کہ ایمان میں کمی ہے۔ دعوے کرنے سے ہم ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نظر میں بڑے اونچے مومن بن جائیں، مگر اللہ کے یہاں حساب اللہ کے دین کے مطابق ہوگا، اور اللہ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم۔ تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، صرف گھر والوں سے نہیں، ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے اس کا رنگ جیسا بھی ہو، اس کی مالی حالت کیسی بھی ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کہیں کا بھی ہو، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، سلام یہ اللہ کا دیا ہوا ایک نسخہ کیمیا ہے، نہیں بھی کوئی جواب دے گا تو بھی یہ سلام اس کے دل کو ٹچ کر کے جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سمجھنے والا ہوگا سلام کو کہ وہ تو جانے گا کہ میرے لیے دعا کرتا ہے کہ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ کون کس کے لیے دعا کرتا ہے؟ اور دل سے سلام کرنا چاہیے، دل سے سلام کریں اپنوں کو، غیر کو، جو بھی اپنی مسلمانوں میں سے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپس میں محبت کرنا واجب ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ کرو چاہے مت کرو، ایک دوسرے سے محبت، ایمان میں اضافہ، جنت میں داخلہ۔
دوسروں کے دشمنی کرنے سے اپنی محبت کا خاتمہ نہیں. جو چیز اختیار میں نہیں اس میں معذور ہے، مگر اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی ترقی کے لیے دشمن کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتے کٹ جائیں تو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی منہ پھیر لے، راستہ بدل دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں جواب دے گا، بہت مشکل ہوتا ہے. ہم اتنے دن سے سلام کریں، جواب نہیں دے رہا ہے. سلام کر رہے تو کیا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا؟ اجر دے رہا ہے. کیا ایمان نہیں بڑھے گا؟ ابھی اس کی وجہ سے سلام چھوڑ دیے تو اپنا اجر چھوڑ دیے. اپنے ایمان میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس کی پرواہ ترک کر دی. آپسی محبت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، باہمی اخوت، باہمی خیر خواہی، باہمی محبت. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین رحمہ اللہ نے عمل کیا، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. ان کے سلف کے اخلاق اس سے خالی نہیں تھے. سلف بے ادب نہیں تھے. جو بھی چیزیں سلام ترک کرنے، محبت میں کمی کرنے، یا خیر خواہی چھوڑ دینے، یا بھائی چارگی ختم کرنے کا معاملہ کہاں آتا ہے؟ جب کچھ بگڑتا ہے تب. ورنہ سب بھائی بھائی ہیں. وہاں پر ان چیزوں کی حفاظت. یہ سلف کا عمل ہے، منہج سلف ہے، منہج صحابہ ہے، اور سنت ہے، دین ہے. اس پر عمل کو لازم پکڑے. قرآن ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے. دوسروں کی وجہ سے اپنا دین خراب نہ کریں، اپنا ایمان، اپنے ایمان کو نقصان نہ پہنچائیں. مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر نہیں ہونے چاہیے. اختلاف کوئی مطلوب نہیں ہے، ہو جاتا ہے. اور یہ چیز عہد نبی میں تھی، کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے. ادنا چیز میں، ایک معمولی سامان میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ میرا ہے کہ تمہارا ہے، میں پہلے جاؤں کہ تم پہلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہم کو ایک ضابطہ، ایک اصول دیا ہے. اسی اصول پر چلنا چاہیے. اس کو چھوڑ کر کے فلاں اور فلاں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے اصول سے اونچا کوئی اصول نہیں ہے. اور دوسرے کے اصولوں پر چلنے کا مطلب کہ جو اللہ کا دیا ہوا اصول ہے وہ چھوٹ جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے ایمان والو، جو ایمان والا سب مخاطب ہے، چاہے وہ فاسق فاجر ہی مسلمان کیوں نہ ہو، ایمان ہے اس کو. جب تک اسلام سے خارج نہیں ہوا وہ اللہ کا مخاطب ہے، اور اللہ اس سے مخاطب ہے. اے ایمان والو، مرد بھی، عورت بھی، نیک بھی، برا بھی، سب جو بھی ایمان والا ہے، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکمراں ان کی اطاعت کرو. اور حکمراں کوئی فرشتہ تو ہوتے نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ جو عمرہ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. تم میں سے جو عمرہ ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، شے کہا اینی تھنگ، کسی بھی چیز میں، چیز بڑی ہونی ضروری نہیں اور دینی شرعی مسئلہ ہی ہونا ضروری نہیں ہے. دینی شرعی مسئلہ ہے تو بڑا ہے، چھوٹی چیز ہے، دنیاوی چیز ہے تو بھی ہے، لیکن چھوٹی چیز بھی بڑی چیز تک پہنچا دیتی ہے. ایک روپیہ بھی مٹر تک پہنچا دیتا ہے. غلط فہمی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. کہا اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام، سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہے، اور اس زمانے میں ہم ہیں. آنے والے زمانے میں جو آئیں گے وہ مخاطب ہوں گے. کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو
تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھیرو، اس کو حل کرو اللہ اس کے رسول سے، اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرو، یعنی کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے کی طرف لے جاؤ اور وہاں سے اس کا حل نکالو۔ قال فلان نہیں ہے، قال اللہ قال رسول، اور سارے صحابہ کرام مخاطب ہیں کہ کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو کیا صحابہ کے اقوال سے، صحابہ سے بڑا کوئی ہے اور صحابہ کے اقوال سے بڑا کسی کا قول ہے؟ وہی پہلے مخاطب ہے جن کو اللہ نے مخاطب کیا کہ اللہ اور رسول کی طرف پھیرو، تو ہمارے لیے درست نہیں ہوگا کہ ہم اللہ اس کے رسول نہیں، فلاں شیخ یہ کہتے ہیں اور فلاں شیخ یہ کہتے ہیں، فلاں امام نے ایسے کہا، فلاں امام نے یہ کہا۔ اگر ہم اس اصول پر چلنے لگے تو کتنے مسائل ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، بلکہ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ اس کے رسول کی طرف لائیں گے تو خود ہی بھاگ جائیں گے، خود ہی بھاگ کھڑے ہوں گے کیونکہ بھاگ جائیں گے۔ اور جب ہم اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرنے کے بجائے، اس آیت پر عمل کرنے کے بجائے کسی اور کو جج بنا لیتے ہیں تو وہاں پھر فساد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایمان والے، اللہ نے ہم سے خطاب کیا، ہم کو حکم دیا اللہ اور رسول کی طرف پھیرو، تو یہی ہمارا فریضہ ہے اور یہی ہمارا منہج ہے، اللہ اور رسول کی طرف پھیرو۔ تم کو قرآن نہیں آتا، تم کو حدیث نہیں آتی، یا قرآن آتا ہے حدیث نہیں آتی، حدیث آتی ہے قرآن نہیں آتا، جو علم والے ہیں قرآن سنت کا علم رکھ لیں ان کی طرف جاؤ۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، قرآن اور سنت کو سب سے زیادہ جانتے تھے، جو اللہ نے سکھایا تھا۔ آگے اللہ نے کہا اس کو اللہ اس رسول کی طرف پھیرو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، واقعی اگر تم مسلمان ہو تو اللہ اور رسول کی طرف پھیرو۔ یہاں پہلے ایمان والے کہا، پھر کہا کہ واقعی اگر تم ایمان اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی بات مانو، یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہ جو تم کرو گے یوم آخر میں اس پر تمہارے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ عمل کیے تو اچھا بدلہ ہے، عمل نہیں کیے تو تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ تم نے عمل نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عمل ترک کرنے والے، عمل نہ کرنے والے کا بدلہ عمل کرنے والے جیسا تو نہیں ہوگا۔ ایک فرمانبردار اور ایک نافرمان ہے، ایک اطاعت کرنے والا ہے اور دوسرا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایمان کے بارے میں، واقعی اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو پھر ہو ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ انجام کے لحاظ سے خیر اور حسن ہے۔ ہم انجام نہیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کس میں ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کس میں ہم دوسرے کی ناک کاٹ دیتے ہیں، کس میں ہم دوسرے کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ انجام قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور معلوم ہوگا کیا انجام ہے۔ دنیا میں غلبہ پانے والا کس گھاٹ پہنچا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں غلبہ پانے والا جہنم رسید ہو جائے اور مظلوم بیچارہ جنت میں چلا جائے۔ جنت میں تو سب کو جانا چاہیے۔ یہ اللہ نے تبلیغ کر دی ہے، اللہ نے جو کہا ہے، جو ضابطہ دیا ہے، کسی چیز میں بھی اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف پھیرو، یہ فرض ہے، یہ شرعی قاعدہ ہے، اسی پر چلنا ہے۔ اس کے لیے علماء کی شرط نہیں لگائی کہ ایمان مالو اگر تم علماء ہو تو، ایمان والے ہو اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہی کرنا ہے، اس پر ہم چلیں۔ جو بھی آئے قرآن سے دلیل دو یا سنت سے دلیل دو، سنت صحیحہ سے، سنت حسنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ قال فلان کو اپنے پاس رکھو، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ اللہ نے ادب سکھایا، اخلاق سکھائے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی اخلاق کی حفاظت ہے، ورنہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے کیا اس کے پاس اخلاق ہے؟
جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا کیا وہ ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہے؟ تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا وہ اللہ کے ساتھ کتنا بااخلاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا بااخلاق ہے؟ اس کے دین کا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ دین خیر خواہی ہے اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی۔ خیر خواہی یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مانو، خیر خواہی ہے کہ اللہ کی بات مانو، خیر خواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہی خیر خواہی، یہی دین ہے۔ ہم کسی کے اونچے بول کی وجہ سے نہ ہو جائیں کہ وہ تو علامہ ہے، وہ تو بہت بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ جو اللہ نے اصول دیا ہے اس پر عمل کریں، دلیل قرآن سے، صحیح دلیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل لا۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں دوسرے عالم کے پاس، دوسرے عالم کے پاس جو قرآن سنت سمجھتا ہے جانتا ہے۔ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو انڈر گراؤنڈ میں رکھا جائے، اس کو بند کمرے میں رکھا جائے، اوپن چیز ہے۔ ان چیزوں پر ہمارے سلف چلتے تھے، اور علماء کا جو اختلاف ہے یہ ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں جس قدر مکروہ بن گیا ہے، ایسا نہیں تھا، اختلاف رہا ہے، صحابہ کرام سے اختلاف، اور بڑھتا گیا ائمہ کے درمیان اختلاف، کس نے کس کا گریبان پکڑا ہے، کس نے کس کے اوپر کیا حکم لگایا ہے۔ کچھ اقوال سن لیجیے۔ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، بڑی کتاب ہے، پڑھنا چاہیے اس کو۔ اس میں انہوں نے احمد بن حفص سعدی جو ابن عدی کے استاذ ہیں، ان کے ترجمہ میں کہا ہے، جلد نمبر 11 پیج نمبر 370 اور 371، کہا ہے کہ لم يعبر الجسر الى خراسان مثل اسحاق بن راہویہ، امام بخاری کے استاد، اسحاق جیسا شخص خراسان کی طرف پل کو کسی نے پار نہیں، یعنی اس جیسا عالم کوئی نہیں آیا۔ تعریف کر دوسرا امام احمد بن حنبل، جن کی امامت سب کے یہاں مسلم ہے۔ وَإِنْ كَانَ يُخَالِفُنَا فِي أَشْيَاءٍ، اگرچہ وہ یعنی اسحاق بن راہویہ کچھ چیزوں میں یا کئی چیزوں میں ہمارے مخالفت کرتے ہیں، کئی چیزوں میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَلْ يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کیونکہ بے شک لوگ یعنی علماء ہمیشہ سے ان میں سے بعض کی مخالفت کیا ہے۔ علماء کے درمیان اختلاف ہمیشہ سے ہے۔ یہ علماء جان بوجھ کے اختلاف نہیں کرتے، اختلاف ہو جاتا ہے، ایک قرآن سنت سیکھا ہوا اس سے فتویٰ دے رہا ہے، دوسرا بھی فتویٰ دے رہا ہے، اور کچھ دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم زمانہ ہے احمد بن حنبل اسحاق بن راہویہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ اس جیسا آدمی پل پار کر کے خراسان نہیں آیا، اگرچہ ہمارے کچھ چیزوں میں ہمارے خلاف ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی برائی کریں۔ امام ذہبی کہتے ہیں سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 1990 پیج نمبر 327، امام غزالی کے ترجمے میں، ابو حامد محمد بن محمد غزالی کہتے ہیں کہ ما زال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، ہمیشہ سے علماء اختلاف کیے ہیں، ہمیشہ سے علماء اختلاف کیے ہیں، یا ہمیشہ سے علماء کا اختلاف ہوا ہے، اور عالم کے بارے میں اپنے اجتہاد سے کلام کیا ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمْ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ، اور ان میں سے ہر ایک معذور بھی ہے اور اجر کا حقدار بھی ہے، حق بیان کرنے کے لیے کرے۔ وَمَنْ عَانَدَ وَغَرَقَ الْإِجْمَاعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جو دشمنی کرتا ہے یا اجماع کے خلاف بولتا ہے، اجماع کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ معذور، وہ گنہگار ہے، اور اللہ ہی کی طرف امور لوٹائے جاتے ہیں، وہاں فیصلہ ہوگا۔ کیا کر رہا ہے
انہوں نے بھی دشمنیاں دیکھی ہیں، احمد بن حنبل اور ذہبی اور دوسرے علماء نے بھی، انہوں نے بھی دیکھی ہیں۔ عالم کے بارے میں بولا ہے، اس کا قول ضعیف ہے، اس کا قول محدود ہے، بس خلاص، اس سے آگے کیا چیز ہے؟ سیر عالم النبلاء جلد نمبر 19 پیج نمبر 342 امام ذہبی کہتے ہیں ما زال الائمة یخالف بعضهم بعضا ویرد هذا على هذا ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل۔ ہمیشہ سے ائمہ کرام ان میں سے بعض کی مخالفت کی ہے اور یہ اس کی تردید کرتا ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عالم کی مذمت خواہش نفس اور جہالت کے ساتھ کرتا ہے۔ نفس اس کا بول رہا ہے، بولو اس کے بارے میں، اس امام کی مخالفت کرو، اس عالم کے خلاف بولو، ہم ان میں سے نہیں۔ یہ خواہش نفس کی چیز نہیں ہے، اللہ کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین بیان کرو، بس۔ وہ خلاف ہو جاتا ہے، مخالفت منظور نہیں ہے۔ اور امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 پیج نمبر 208 کہتے ہیں وقد اتفق سلف الامة وائمتها على ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے سلف اور امت کے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر ایک کی بات میں سے لیا جاتا ہے اور چھوڑا جاتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ائمہ کی باتیں لی بھی جاتی، چھوڑی بھی جاتی ہیں، باتیں لی جاتی ہیں اور چھوڑی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کو ہی ڈیلیٹ کر دو، یہ نہیں ہے۔ برائی مٹائی جاتی ہے، برے آدمی کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا۔ خیر خواہی ہے تو برائی کی اصلاح کرو، بتاؤ، نصیحت کرو، نہیں مانتا جا کے دعا کرو، آنسو بہاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اس کی اصلاح کر دے۔ یہ کچھ ابتدائی چیزیں ہیں جو مقدمے کے طور پر ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات، جو اخلاق سکھائے گئے ہیں ان کی وضاحت ہے، اور ائمہ کرام انہی اخلاق پر چلے ہیں۔ باہم اختلاف ہوا ہے مگر اس سے عالم کی برائی نہیں، اور خواہش نفس کے ساتھ کسی پر رد نہیں، ورنہ جو خواہش نفس کے ساتھ کسی عالم کی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر باخبر ہے۔ سلف صالحین خصوصاً صحابہ کرام کے اخلاق آداب کیا تھے اختلاف کے وقت، ہم قصوں کے ذریعے جانیں گے۔ قصے لمبے بھی ہیں، میں مختصراً ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، خلافت کا مسئلہ چھڑ گیا۔ خلافت کا مسئلہ بنیادی مسائل میں سے کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ خلافت کے خاتمے سے مسلمانوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہم اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ برے حالات امت پر گزرے۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے خلافت کے بعد کا مسئلہ پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہوا ہے، تدفین ابھی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر داخل ہوئے، پیشانی پر بوسہ دیا، باہر نکلے، خطبہ دیا، لوگوں کو تسلی دیا، تعزیت کی، اور جو ہے عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح 3 لوگ نکل گئے جہاں انصار جمع تھے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ صاحبان تھا، شیڈ کی طرف کہہ لیجیے، ادھر انصار جمع تھے۔ ایک ایسا موقع تھا، ایسی حالت تھی جو اس سے پہلے مسلمانوں پر نہیں گزری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بہت بڑا حادثہ تھا۔ وہاں پہنچے، انصار کی طرف سے کہا جا رہا ہے منا امیر و منکم امیر، ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور آپ لوگوں میں سے ایک امیر ہوگا۔ یہ نہیں بول رہے کہ ہم امیر ہوں گے، ہم انصار المدینہ ہیں، نہیں۔ کیوں بول رہے تھے؟ ان کی بھی دلیل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وفات تک انصار مہاجرین سب مل کے کام کیے، تو نبی سے یہی منہج ہے، اسی منہج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوئے،
تو ہم میں سے بھی امیر، آپ لوگوں میں سے بھی امیر، اسی منہج پر چلیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو قبول کرنے والے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ ایسے عمل کیے ہیں، بلکہ وہ شرعی سیاست جانتے تھے۔ کبھی خلیفہ نہیں بنے تھے، کبھی حاکم نہیں بنے تھے، مگر جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ دو بادشاہ، دو خلیفہ، دو امیر جب بنیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ اسی مسجد میں دو پریزیڈنٹ بنا کے دیکھ لیجیے، ایک کے پاس جائیں گے، ادھر نہیں ہو تو دوسرے کے پاس جائیں گے، اور اس کے بعد دونوں پریزیڈنٹ لڑیں گے، یہ کہے گا کہ نہیں، وہ کہے گا کہ نہیں، ہوگا۔ تو مصلحت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انصار کی طرف سے کہا نہ، ابو بکر صدیق نے کہا کہ عرب یا قریش یہ افضل عرب ہے، عرب والوں میں ان کا خاص مقام ہے، مکہ والے ہیں قریش، اور حسب میں بھی، مرتبے میں بھی بہت اونچے ہیں۔ کہا کہ یہ عمر ہیں اور یہ ابو عبیدہ ہیں، دونوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ خود کو نہیں بول رہے ہیں، یہ چھوڑو ہم میں سے ایک امیر اور تم میں سے ایک امیر، یا ہم امیر اور تم وزیر، یا تم وزیر ہم امیر، دونوں میں سے ایک سے بیعت کرو۔ عمر نے دیکھا کہ پھنس جاؤں گا، ہاتھ پکڑا ابو بکر صدیق کا، کہا بل مبایعک انت، بلکہ ہم آپ پر، آپ سے بیعت کر رہے ہیں، کریں گے۔ فانت سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ پکڑ لیا۔ یہ یہاں پر امتحان ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سائڈ سے کہتے رہے مجھے ووٹ دینا، یہ منہج صحابہ نہیں ہے، یہ منہج صحابہ۔ ابو بکر عمر کے لیے سوچ رہے تھے، عمر نے اپنے کو بچا کر کے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ عمر نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی، اور لوگوں نے بھی بیعت کی۔ اور سعد بن عبادہ جو انصار میں سے تھے رضی اللہ عنہ، کبار صحابہ میں سے تھے، انصار متفق تھے کہ یہ ہماری طرف سے امیر رہیں گے، وہیں پہ تھے خاموش۔ یہ گزر حادثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور ادھر قبل اس کے کہ دشمن جاگے، دشمن کو خبر پہنچے، خبر بعد میں پہنچے گی، ادھر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ریڈی ہے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی، یہاں مسجد کی صدارت نہیں تھی، یہ جان اللہ کے لیے حاضر کرنا تھا۔ خلیفہ بننا اتنا آسان نہیں تھا اس وقت، اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ معاملہ ختم، ہم میں سے ایک امیر، تم میں سے ایک امیر، ختم۔ سعد بن عبادہ جن کو امیر بنانا چاہتے تھے، خاموش، اور وہاں سے نکل گئے، ملک شام چلے گئے، باقی زندگی ملک شام میں خاموشی کے ساتھ گزاری، تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو۔ جب بیعت ہو گئی، ابو بکر صدیق بن گئے خلیفہ، ابھی نہیں، جب تک گنجائش تھی تب تک خلافت کے مسئلے میں اتنے بڑے حادثے، اتنے بڑے واقعے میں انصار کے سردار سعد بن عبادہ نکل گئے، انصار خاموش، سب کے سب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیے خلیفہ، سوائے علی رضی اللہ عنہ کے کہ کچھ ناراضگی تھی کہ اتنا بڑا معاملہ، خبر بھی نہیں، کوئی رائے مشورہ نہیں، خاموش ہو گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک 6 مہینے تک خاموش رہے، نہ وہ انہوں نے کسی کو چھیڑا، اور نہ ابو بکر صدیق یا کسی صحابی نے ان کو چھیڑا۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں
یا عدم اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر ایک دوسرے کا سر پھوڑو. ابوبکر صدیق بن گئے خلیفہ، ختم. انصار مدینے والے تھے، ابوبکر صدیق ہجرت کر کے آئے تھے. آج جو اخلاق چل رہے ہیں مسائل میں، یہ اخلاق ہوتے تو نہ انصار زندہ بچتے نہ مہاجرین. سب کے پاس تلواریں تھیں، مگر تلواریں اللہ کی راہ میں چلاتے تھے. ہم خلیفہ نہیں بنے تو کیا ہوا، امیر نہیں بنے تو کیا ہوا، دین محفوظ ہے، امت محفوظ ہے. یہ سلف کے اخلاق. خلافت مکہ مدینہ عرب جو اسلام میں آ گیا تھا اور ابھی 9 مسلم تھے، اور بہت سارے فتنے جو خاموش تھے، ان کی یہ اخلاق آداب کو پکڑنے سے، اخلاق آداب سے چمٹنے سے جانوں کی حفاظت ہوتی ہے، عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے، دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، زبانوں کی حفاظت ہوتی ہے، آخرت سلامت رہتی ہے. اتنا بڑا اختلاف ختم. کوئی حل کرنے کے لیے 2-4 دن نہیں لگے، وہیں سے ختم. ایک آواز نہیں، کہیں نہیں ملے گا کہ 7 دن بعد نے کسی غم و غصے کا اظہار کیا اور کسی کو کھڑا کیا یا ان کی طرف سے کوئی کھڑا ہوا. اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے تو اس کی کچھ قربانی کیوں نہیں؟ اپنے عہدے کی، اپنے نفس کی قربانی کیوں نہیں دے سکتے؟ انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہیں، دین خیر خائی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی پلیٹ چھین لی تو کیا بھائی کے دل میں اتنی گنجائش نہیں کہ جاؤ کھا لو؟ بھائی ہیں تو گنجائش ہونی چاہیے. دوسرا قصہ جو خطرہ تھا نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہوتے ہی ظاہر ہو گیا. کچھ لوگ مرتد ہونے لگے اور کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے. اسلام کو مانیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے. انکار، منمانی اسلام. آج تو صلاۃ چھوڑتے ہیں ہر دن آرام سے. کون بولے گا؟ مسجد کے دروازے بیٹھے بھی ہوں تو مسجد میں آنے والے بھی والوں سے شاید تو ہمت کرے کہ صلاۃ پڑھ لو. وہ بھی دیکھ کر کے چہرہ کی بول سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری حالت ہے اور اس آدمی کی بھی حالت ہے جو ہو سکتا ہے مسلمانوں کا لیڈر ہو مگر صلاۃ کے بغیر. جی، پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ جان لڑا دیں، لیکن یہ 5 وقت کی صلاۃ یہ کچھ لوگ پڑھ لیں گے مسجد میں. یہ ان کی حالت ہے. یہ مسئلہ جب چھڑا، کچھ لوگوں نے اسلام کو مانتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اب مسئلہ ہوا کہ ان سے لڑائی جائز ہے یا نہیں. اس سے پہلے تو اہل ایمان سے کوئی قتال، کوئی جنگ نہیں، بھائی بھائی ہیں. لیکن مسلمان نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ کیا دلیل ہے؟ شورا میں اختلاف، صدیق کی شورا میں اختلاف. چنانچہ ابوبکر کی رائے تھی قتال کریں گے. ابوبکر کو لوگ کمزور سمجھتے تھے کہ عمر سب سے طاقتور ہے، ابوبکر صدیق کمزور ہے. ایمان کمزور نہیں تھا. کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں وہ پیچھے رہے. خلافت کا بوجھ انہوں نے اٹھایا. فرسٹ، سب سے پہلا قدم بڑھانا اور بعد میں ذمہ داری سنبھالنا، دونوں میں فرق ہے. ابوبکر کی رائے تھی کہ ہم لڑیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح بخاری 6925، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابوبکر خلیفہ بنائے گئے اور کفر میں عرب میں سے والوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کفر کیا. عمر نے کہا ابوبکر کو ابھی بول رہے ہیں
کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ ومن قال لا الہ الا اللہ فقد اسلم انی ماله ونفسه الا بحق وحسابه اللہ. اے ابو بکر، اے خلیفہ، آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. پھر جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنے مال کی اور اپنی جان کی حفاظت کر لی، مگر اس کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ پر ہے. یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے جنگ ہوتی تھی، ابھی کلمہ پڑھ چکے ہیں پھر کیسے جنگ کریں گے آپ؟ ابو بکر نے کہا واللہ، ان کی ہمت دیکھیے، شورا میں بول رہے ہیں، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال واللہ لو منعونی اناقا كانوا یؤتون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم علی منعها. ابو بکر کا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں ضرور اس شخص سے لڑائی کروں گا جو صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، کہے گا کہ صلاۃ پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا. میں لڑوں گا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. اللہ کی قسم، پھر قسم کھا رہے ہیں. اگر انہوں نے مجھ سے ایک بکری روکی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، 40 بکری میں ایک بکری فرض ہے، ایک بکری بھی کم کی کہ پورا نہیں دیں گے تھوڑا سا دیں گے، 2 بکری کی جگہ 3 بکری سے ایک بکری بھی اگر روکی یا ایک بکری دی ایک بکری روکی تو میں اس کے روکنے پر ان سے لڑوں گا. پوری زکوٰۃ لے کر کے رہوں گا، ایک بکری بھی نہیں چھوڑوں گا، لڑوں گا چاہے جو جان بچے چاہے چلی جائے. سب کو خوش کرنے والے نہیں تھے، اللہ کو خوش کرنے والے. چھوڑو ہٹاؤ آج کل بہت عام ہے. عمر نے کہا، دیکھا قسم کھا کر کے بول رہے ہیں، جانتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے بڑے عالم ہیں. فواللہ ما هو الا ان رأيت ان قد شرح اللہ صدر بکر للقتال فعرفت انه الحق. عمر نے کہا اللہ کی قسم نہیں تھا مگر میں نے دیکھا کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو قتال لڑائی کے لیے کھول دیا ہے، ان کو یقین ہے کہ صحیح حق ہے. اور یہ پوچھ رہے ہیں کیسے آپ لڑیں گے، لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے؟ ابو بکر کو یقین ہے کہ لڑنا ہے. عمر ان کے یقین کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا تو میں جان گیا کہ یہی حق ہے، یہی حق. اتنا بڑا مسئلہ تھا، جنگ لڑنا چھوٹی چیز نہیں ہے. ایک آدمی سے مار پیٹ کرنی ہے تو سوچنا پڑے گا. اختلاف ہوا، کوئی کسی کے خلاف نہیں، مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت. عمر کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ابو بکر صدیق کے شرح صدر کو دیکھ کر کے مان لے کہ یہی حق ہے، آیت حدیث کو یہی زیادہ سمجھے. پھر موافقت کیے، یہ بھی نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے آپ جائیے، کہیں نہیں ملے گا کہ عمر نے چھوڑ دیا آپ جائیے، یا ان کی لڑائی کرنے پر کچھ تان و تشنیع کی ہو. ادب دیکھیے کیا بول رہے ہیں عمر، کیف تقاتل الناس، آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے. انداز بیان دیکھیے، آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ. یہی انداز ہے. تیسرا قصہ بہت لمبا موضوع ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 368. بس خلاصہ اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، حدیث کے الفاظ لمبے لمبے. سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عمر کے پاس آئے اور عمر اس وقت خلیفہ ہیں. کہا انی اجنبت فلم اجد ماء، امیر المومنین میں جنبی ہو گیا، یعنی میرے اوپر غسل فرض ہو گیا اور میں پانی نہیں پایا، کیا کروں؟
عمر نے کہا لا تصلی، صلاۃ نہیں پڑھو، چھٹی، لا تصلی، صلاۃ نہیں پڑھو۔ تیمم کا فتویٰ نہیں دیا، تیمم کا بیان قرآن میں عمر جانتے ہیں۔ صلاۃ چھوڑنا کوئی آسان چیز ہے؟ صلاۃ نہیں پڑھو۔ عمار بن یاسر وہیں بیٹھے تھے، یاد دلایا اپنے سے بڑے عالم، اما تذکر یا امیر المؤمنین اذ انا وانت فی سریہ فاجلبنا فلم نجد ماء، اے امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ میں تھے، میں اور آپ، اور ہم لوگ جنوبی ہو گئے، یعنی احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا اور ہم کو پانی نہیں ملا، فاما انت فلم تصلی، آپ کو صلاۃ نہیں پڑھے تھے، واما انا فطمعت فی التراب وصلیت، اور رہا میں مٹی میں لوٹ لیا۔ تیمم کا طریقہ معلوم نہیں تھا، جانتے تھے کہ مٹی لگانا کیسے پتہ نہیں، تو زمین نہیں لوٹ لیا کہ پورا ہی لپٹ لیں، اسی میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تقوی کی وجہ سے، تقوی نہیں کیا، یہ نہیں کہ آج کل کسی کو صلاۃ کے لیے بولو تو کہتے ہیں نہیں کپڑا ناپاک ہے، چھٹی ہو گئی، اللہ جانتا ہے کس نیت سے بول رہے ہیں۔ مٹی میں لوٹ لیا اور میں نے صلاۃ پڑھ لی، واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اب ان کو احساس ہوا کہ ابھی سیکھنا ہے کیسے تیمم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیا، انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، کہا کہ اتنا لمبا تیمم نہیں کرنا تھا، تم کو کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارو، پھر پھونک دو، دونوں ہاتھ زمین پر مارو، پھر پھونک دو، پھونک کر کے پھر تم اب دونوں ہاتھ اپنے چہرے، اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لو، چہرے پر پھیر لو۔ عمر نے یہ سنا، یہ عمار کا بھی قصہ، عمر کا بھی قصہ، عمار کو یاد ہے، عمر بھول گئے۔ عمر نے کہا اتق اللہ یا عمار، یہ بتا رہے ہیں تاکہ عمر کو تیمم یاد آ جائے، جس نے پوچھا ہے اس کو بتا دیں کہ تیمم کر کے جائے، یہ بھی نہیں کر رہے کہ ادھر آؤ، یہ تیمم کر کے ایسے سیکھو جا کے تیمم کرو، عمر کو بتائیں، عمر کی زبان سے صحیح فتویٰ نکلے۔ عمر نے کہا اے عمار اللہ سے ڈرو، عمار نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں نہیں بیان کروں گا حدیث، تواضع، اگر آپ چاہیں تو میں حدیث نہیں بیان کروں گا۔ مسلم کے روایت میں کہا کہ نولی کا ما تولی، کہا کہ ہم تم کو پھیر دیں گے ادھر جدھر تم پھرو، تمہاری مرضی، نہیں روکا کہ جو ہے میں تیمم کی اجازت یا تیمم کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں تو تم بھی چھوڑ دو، کہا کہ نہیں، تم، اختلاف موجود ہے، عمر جنوبی کو بغیر غسل کے صلاۃ پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تیمم کا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، وہی مجلس میں عمار بن یاسر بول رہے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ جو کہا اتق اللہ یا عمار، مگر جب عمار نے کہا کہ اچھے ترم حدیث بھی اگر آپ چاہیں، یعنی منع کرے تو میں نہیں حدیث بیان کروں گا، تو کہا کہ نہیں، نولی کا ما تولی، جدھر تم پھرو ادھر ہم پھیر دیں گے، اپنا کرو۔ اتنے بڑے مسئلے میں ایک صلاۃ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں اور ایک دوسرے تیمم بتا رہے ہیں، کون سی سخت بات ہوئی، کیونکہ اخلاق دیکھیں، ایک ہی مجلس میں دونوں ہیں، عمر بڑے عالم ہیں، چھوٹے یاد دلا رہے ہیں، مگر ان اخلاق کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کوئی برائی نہیں۔ اسی جیسا قصہ عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کا ہے۔ ابو عبداللہ بن مسعود بھی جس کے جنوبی پر، یعنی جس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا تھے، ان کو فتویٰ نہیں دیتے تھے، جبکہ قرآن میں ہے پانی نہیں پاؤ تو تیمم کرو، دو جگہ قرآن میں۔ ابو موسیٰ اشعری یہ خیر خواہی ہے، عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اگر کوئی جنوبی ہو جائے اور 1 مہینہ پانی نہ ملے تب تو کہا کہ صلاۃ نہیں پڑھے، آیت یاد دلائے، اللہ نے کہا
فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر۔ پھر عمار بن یاسر کی حدیث آتی ہے تو عبداللہ مسعود نے کہا کہ اگر ہم تیمم کی اجازت دیں گے تو پانی ٹھنڈا ہوگا تو لوگ تیمم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب مساجن کا اس وجہ سے آپ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں تھا، ایسا نہیں پانی نہیں ملنے اور پانی ٹھنڈا ہونا دونوں میں الگ الگ، تو سرے سے اس کا فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ مگر عمر عبداللہ مسعود اور موسیٰ اشعری کے اخلاق ایک دوسرے کے خلاف خراب نہیں ہوئے۔ جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت تک کچھ اور جس سے سن لیں۔ میراث کا مسئلہ تھا عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کا مسئلہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6736 6736۔ فضیل بن شرحبیل کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھا گیا، میت نے ایک لڑکی، ایک پوتی اور ایک بہن چھوڑی ہے، اتنے تین وارث، ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن، اس کو کتنا ملے گا؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بیٹی کو آدھا اور بہن کو آدھا، اکیلی بیٹی ہے اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے، آدھا، اور جو آدھا بچا ہے وہ بہن کا ہے، یعنی پوتی کے لیے کچھ نہیں، پوتی محروم۔ لیکن یہ فتویٰ دینے کے ساتھ کہا کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ، ان کو بتاؤ ایسا ایسا۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا سیتابعونی، ان قریب وہ میری موافقت کریں گے، اتنا اطمینان تھا کہ یہی جواب۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا، یہ بھی نہیں کہ ہم ان کے پاس کیوں جائیں، بھیج رہے ہیں تو جاؤ، دوست دو عالم سے فائدہ ہوگا۔ پھر مسعود کے پاس یہ سوال گیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا وہ بھی بتا دیا گیا، وہی بھیجیں، یہ فتویٰ دیے ہیں اور یہ بھیجیں اور بولیں کہ میری موافقت کریں گے۔ ابو عبداللہ مسعود کا قول سنیے کیونکہ فتویٰ غلط تھا۔ کہا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، جب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اگر ابو موسیٰ اشعری کے فتوے پر ان کی موافقت کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں مہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ نام لیا ابو موسیٰ اشعری کا، بغیر نام کے ہی اپنی بات کر دیا، اپنے بارے میں کہا۔ بولنے جس کو اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی ہے وہ تول کے بولتا ہے۔ کہا کہ اقضی فی بما قضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا میں اس میں اس سے فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یعنی یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فیصلہ کیا تھا، مجھے یاد ہے میں اس سے فیصلہ کرتا ہوں۔ کہا کہ بیٹی کے لیے آدھا ہے اور پوتی کے لیے چھٹا ہے، 1/6، پوتی معلوم نہیں ہوگی، تکمیلۃ الثلث ہے، 2/3 مکمل کرنے کے لیے، پوری پراپرٹی میں سے 2/3، آدھا ایک بیٹی کا، 1/6 پوتی کا، دونوں ملا کے 2/3 ہوتا ہے، ایک بچا ہے۔ وما بقی فللأخت، جو بچا ہے 1/3 وہ بہن کا۔ کہا کہ یہ چنانچہ کہتے ہیں فضیل بن شرحبیل کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس پھر آئے واپس، ابھی ادھر ابو موسیٰ اشعری کی برائی نہیں شروع کر دی کہ غلط غلط فتویٰ دیتے ہیں اور جو ہے ہم کو گمراہ کر دیتے ہیں، اپنے اخلاق کی حفاظت۔ کہا کہ آئے اور ہم نے عبداللہ مسعود کا قول بتا دیا کہ میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں موافقت کروں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے نہیں رہوں گا، اور یہ کہا ہے ایک بیٹی کا آدھا ہے، پوتی کا چھٹا ہے، اور جو بچے گا وہ بہن کا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا لا تسألونی ما دام هذا الامر فیکم، کہا کہ مجھ سے نہیں سوال کرو جب تک یہ بڑے عالم یا علامہ تمہارے اندر ہیں، انہی سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو۔ یہ نہیں کہ دوبارہ بھیجنا بند کر دیا،
یہ اخلاق ہے. موافقت نہیں کیے. دوسرا فتویٰ دیے عبداللہ ابو موسیٰ اشعری کو اخلاق کی حفاظت کرنے میں صحیح علم ملا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور یہی فتویٰ دیے ہیں عبداللہ بن مسعود. اور تعریف کیا جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ قابل تعریف ہے, قابل شکر ہے. کہا مجھ سے نہیں پوچھو جب تک یہ بڑے عالم ہے تمہارے اندر. یہ اخلاق کی حفاظت کرنے والے علماء تھے, بڑے علماء. ایک رکعت وتر کا قصہ ہے. عام طور سے 3 پڑھتے تھے. کسی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا کہ ایک ہی رکعت وتر پڑھ رہے ہیں, 3 رکعت والے کو 1 رکعت چلتی نہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3764 اور 3765. ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ معاویہ نے عشاء کے بعد 1 رکعت وتر پڑھی اور وہیں پر ابن عباس کے ایک آزاد کردہ غلام تھے, ابن عباس کے پاس آ کر کے بولے معاویہ 1 رکعت وتر پڑھے ہیں. جیسے بچہ کسی کو عجیب چیز کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو جا کے گھر بولتا ہے. کہا کہ چھوڑ دو, چھوڑو ان کو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, علم والے ہیں. دوسری روایت میں کہا اصحاب انہو فقیہ, ابن عباس نے کہا صحیح کیا انہوں نے, 1 رکعت پڑھا صحیح کیا ہے. انہو فقیہ, بے شک وہ فقیہ ہے, بے شک وہ فقیہ ہے. یہ نہیں کہ ابن عباس 3 رکعت پڑھتے ہیں یا دوسرے لوگ 3 رکعت پڑھتے ہیں تو معاویہ کو کہیں کہ وہ سست آدمی ہے, 3 کی جگہ 1 پڑھ رہے ہیں. نہیں, اصحاب انہو فقیہ. کوئی حنفی 1 رکعت وتر پڑھنے والے کی تعریف کر کے دیکھا ہے؟ 3 پڑھتا ہے, نہیں تعریف کرے گا, نہیں تو الحدیث ہو جائے گا. عبادہ بن صامت اور ابو محمد رضی اللہ عنہ 2 صحابیوں کا قصہ ہے. سنن نبی داؤد 425 لمبا قصہ ہے. عبداللہ بن سنابی جن کا نام عبدالرحمن بن مسیلہ, انہوں نے کہا کہ زعم ابو محمد ان الوتر واجب. ابو محمد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وتر واجب ہے, وتر واجب ہے. وتر واجب نہیں, سنت مقتدی ہے. عبادہ بن صامت نے سنا کہ بارے صحابہ میں سے کہا کذب ابو محمد, ابو محمد نے غلط کہا, تردید کر رہا ہے. دونوں صحابی ہیں. کذب کا ایک معنی جھوٹ بولا, دوسرا معنی غلطی کیا. فتوے میں یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں نے فتوے میں جھوٹ بولا, غلطی کی ہے. شارح نے تفسیر کی. پھر حدیث سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنے تھے 5 صلوات اللہ نے فرض کی ہے, تو 5 صلوات فرض کی ہے. ابھی تک واجب بولو گے تو 6 ہوتی ہے, ابھی تک واجب بولو گے تو 6 ہو جائے گی. تو اس حدیث سے ان کی تردید کیا, لیکن بس ایک کلمہ ابو محمد نے غلط کہا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہو گیا, کام ختم. کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں پوری مہم چلانے کی, سب سے بولتے رہو ابو محمد ہے, اتر کو واجب کرتے ہیں تو ان سے ہوشیار رہو, وہ عالم نہیں ہے. یہ منہج صحابہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ابو محمد سے کوئی فتویٰ نہیں لینا, ابو محمد سے تعلق نہیں رکھنا, ابو محمد کو چھوڑ دینا, کہیں نہیں. اتنے مسائل کہیں نہیں پائیں گے. صحیح عبداللہ بن مسعود اور عثمان رضی اللہ عنہ کا قصہ, صحیح بخاری 1082. عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے, کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت پڑھی, یعنی قصر حج میں مینا میں 2 رکعت ظہر کی, اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی, اور عثمان کے ساتھ ان کی خلافت کے شروع میں. پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے پورا کر دیا, 4 پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر اور عثمان خود شروع میں ظہر اثر عشاء 2 رکعت پڑھتے تھے, بعد میں عثمان نے 4 پڑھ لیا. ابھی قصہ سنیے, صحیح بخاری 1084. عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں عثمان بن عفان نے ہم کو یہ مسئلہ پورا کر, عثمان بن عفان نے ہم کو مینا میں 4 رکعت پڑھائی. عبداللہ مسعود کو اس کی خبر دی گئی کہ 4 پڑھائی ہے. عبداللہ مسعود نے کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا, انا للہ و انا الیہ راجعون.
بولنے کا ڈھنگ ہم صحابہ سے سیکھے، اللہ کا ذکر کیا، مصیبت سمجھا ضرورت کے خلاف۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت پڑھی، میں نے ابوبکر کے ساتھ مینا میں 2 رکعت پڑھی، میں نے عمر کے ساتھ مینا میں 2 رکعت پڑھی۔ فلیت حظی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان، تو اے کاش میرے نصیب میں 4 رکعت کے بدلے 2 مقبول رکعتیں ہوتی۔ کاش میرے نصیب میں 4 رکعت کے بدلے 2 مقبول رکعتیں ہوتی، 2 رکعت پڑھتا اللہ قبول کر لیتا۔ عثمان کا نام ہی نہیں لیا، عثمان بن عفان کا نام ہی نہیں لیا۔ کوئی جا کے بول سکتا ہے کہ عثمان کے بارے میں ایسے سے بولے؟ 4 رکعت پڑھ دیے تو ان کی خلافت کا انکار کر دو، ان کے اوپر حکم لگا دو، ان کے پیچھے صلاۃ چھوڑ دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، ابوبکر پڑھے، عمر پڑھے، خود عثمان پڑھتے تھے، اور اپنی خلافت میں ہی 4 پڑھنے لگے۔ ان کا بھی کچھ عذر تھا جو دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ دیہاتی لوگ حج کرنے آئے ہیں، کہیں عثمان بن عفان کو دیکھ کر کے جا کر کے یہ نہ کہیں کہ ظہر 2 رکعت ہے، امیر المومنین پڑھے ہیں، اپنے یہاں جا کر کے ظہر اور عصر عشاء سے 2 پڑھنے لگے، ہمیشہ کے مسافر بن جائے۔ ان کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے عثمان بن عفان نے اجتہاد کیا اور پوری پڑھ دی۔ بولنے والا بولتا ہے کہ مسافر کی صلاۃ ہے اپنے گھر میں 4 پڑھنا۔ بہرحال یہاں عبداللہ مسعود کے اخلاق دیکھیے، عثمان بن عفان کے 4 کی جگہ 2 کی جگہ 4 پڑھنے کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت پڑھی، ابوبکر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی مینا میں، اور عمر کے ساتھ مینا میں 2 رکعت پڑھی۔ کاش میرے نصیب میں 4 کے بدلے 2 مقبول رکعتیں ہوتی، بس وہی کافی ہے۔ زبان کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، دین کی حفاظت، کوئی برائی نہیں اس میں۔ ہو گیا، انا للہ و راجعون پڑھے کم ہے، سمجھنے والے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن دوسروں سے کاٹنا اور جانا نہیں عثمان بن عفان کے پاس، تو اس کے لیے تو بہت لمبا بیان دینا پڑے گا، کہیں ایسا نہ کہ دوبارہ وہاں چلا جائے۔ اور جن کو سب بھائی ہیں، بعد میں بھی بھائی، پہلے بھی بھائی، بعد میں بھی بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں عثمان بن عفان سے کسی نے علم ترک نہیں کیا، بھئی عثمان بن عفان ہے، انہیں کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کسی نے چھوڑا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور معاویہ کا قصہ، اجازت ملی ہے کہ کنٹینیو کیجیے، بعد میں صلاۃ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں گنجائش ہے۔ صحیح مسلم 985 حدیث نمبر 985، زکوٰۃ فطر کا مسئلہ ہے۔ ایک سا فطرے، 1 سا گیہوں کی جگہ آدھا سا کریں۔ ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ ہم لوگ كنا نخرج إذ كان فينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تھے زکوٰۃ فطر نکالتے تھے، چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے، سا من تام غلے سے 1 سا، او سا من عقیق یا پنیر سے 1 سا، او سا من شعیر یا جو سے 1 سا، او سا من تمر یا کھجور سے 1 سا، او سا من زبیب یا منقع سے 1 سا، سب 1 سا۔ ابو سعید خدری کہتے فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا موعد مشيا عاجلا متولا، ہم ایسے ہی نکالتے رہے 1 سا 1 سا، جس میں سے نکالنا 1 سا، یہاں تک کہ معاویہ بن ابی سفیان جو امیر المومنین بنے، جو خلیفہ بنے، وہ آئے حج یا عمرہ کرتے ہوئے آئے، ملک شام میں رہتے تھے، حج یا عمرہ کرتے ہوئے گزرے۔ فکلم الناس المنبر، مسجد نبی میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے انہوں نے خطبہ دیا، اور اس میں کہا کہ انی ارا یا انی ارا ان مدین من ثمرات الشام تعدل سام الدم، میری رائے ہے کہ ملک شام کا عمدہ گیہوں یہ کھجور میں سے 1 سا کے برابر ہے۔ مہنگا تھا کھجور، سستی، گیہوں مہنگا، تو اپنی رائے منبر سے بیان کی، میری رائے کہ 1 سا کھجور یہ آدھا سا گیہوں، شام کا عمدہ گیہوں 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ فاخذ الناس بذلک، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، آدھا سا گیہوں دینے لگے،
آج بھی دیتے ہیں. ابو سعید خدری نے کیا کہا؟ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُ أَبَدًا مَا عِشْتُ. میں تو ہمیشہ وہی نکالوں گا یا اسی طرح نکالوں گا جس طرح میں نکالتا تھا جب تک میں زندہ رہوں گا. جب تک میں زندہ رہوں گا. میں آدھا سا دینے والا نہیں ہوں. جو دیتا تھا اور ایک سا دیتا تھا وہی نکالوں گا. معاویہ کی رائے نہیں، لیکن معاویہ کا نام بھی نہیں لیا. مدینہ کے مفتی ہیں، ان سے ہم اخلاق سیکھیں. انہوں نے کہا ان کی رائے، وہ ذمہ دار ہے، ہم اپنا عمل صحیح رکھیں گے. معاویہ خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ کر دیا. ایک سا خود ہی کہا کہ کھجور کی ایک سا کے برابر ہے، آدھا سا نہیں قبول کیا. میں ہمیشہ وہی دوں گا جیسے دیتا تھا جب تک زندہ رہوں گا. اپنے اخلاق کی عبادت کی. معاویہ کا نام بھی ہے، کوئی برائی نہیں، کچھ نہیں. علم کا کچھ فائدہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں. ایک بڑا مسئلہ، اگر کوئی غیر حاجیوں کے ساتھ قربانی کا جانور بھیجے یا اس کو بولے کہ وہاں میری طرف سے قربانی کر دینا، تو کیا یہ جانور بھیجنے والا یا قربانی کرانے والا وہ حاجی کی طرح احرام پہن لے گا؟ یہ اپنے گھر میں ہی محرم بن جائے گا؟ یہ ایک مسئلہ تھا. عبداللہ بن عباس اسی کا فتویٰ دیتے کہ اگر کوئی جانور بھیج رہا ہے مکہ میں مینا میں قربانی کرنے کے لیے، تو جب تک کہ قربانی نہیں ہوگی وہ احرام میں رہے گا. یہ مسئلہ بڑا ہو گیا. میرے پاس بڑے مفتی ہیں. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی 1700. یہ مسئلہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. ابن عباس کہتے ہیں من اہدی ہدیہ حرم علیہ ما یحرم علی الحاج حتی یمہر ہدیہ. جو ہدیہ بھیجے گا، مکہ میں جو جانور بھیجے اس کو ہدیہ بولتے ہیں. جو ہدیہ بھیجے گا اس کے اوپر وہ سب چیزیں حرام ہو جائیں گی جو حاجی پر حرام ہے. بیوی سے دور رہنا، بال کاٹنے سے دور رہنا، خوشبو لگانے سے دور رہنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنے سے دور رہنا، سب ممنوع. یہاں تک کہ اس کے ہدیہ کی قربانی ہو جائے. عمرہ نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی، ان کے سے پوچھا گیا تو دیکھیے کیا کہتی ہے عائشہ، لیسا کما قال ابن عباس. ویسا نہیں جیسے ابن عباس نے کہا، بس ویسا نہیں ہے جیسا کہ ابن عباس نے کہا ہے. یہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق. پھر دلیل دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے بھیجا تھا جانور. ابوبکر صدیق کے ساتھ حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے سنہ ہجری میں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ کے گلے کے پٹوں کو میں نے بٹا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کی رسیاں تیار کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ہار پہنایا تھا. پھر ان کو میرے والد ابوبکر صدیق کے ساتھ بھیجا تھا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی تھی، یہاں تک کہ ان کی جان میں قربانی ہوئی. معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے دور رہے یا نہیں رہے، خوشبو سے دور رہے یا نہیں رہے، کچھ نہیں ہوا. دلیل دے دی اور کہا کہ ویسا نہیں جیسا کہ ابن عباس نے کہا، بس. اور یہی مسئلہ عبداللہ بن زبیر کو پہنچا. مصنف ابن ابی شیبہ صحیح سند کے ساتھ 12721 12721 نمبر. ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس کو دیکھا جبکہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابن عباس بصرہ کے گورنر تھے. دیکھا کہ تو کپڑے میں نہیں ہے، وہی احرام کی چادر لپیٹے ہوئے ہیں. بصرہ میں، عراق میں، مکہ میں نہیں، عراق میں بصرہ کے منبر پر دیکھا کہ احرام کی چادر پہن کے خطبہ دے رہے ہیں. تو لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ابن عباس نے اپنا ہدیہ بھیجا ہے. اپنے ہدیہ کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو پٹا پہنا دیا جائے، یعنی ان کو
مکہ بھیجا ہے، اسی وجہ سے وہ عام کپڑے سے الگ ہو گئے۔ ربیعہ بن عبداللہ بن حذیر کہتے ہیں میں ابن زبیر عبداللہ بن زبیر سے ملا اور میں نے اس کا تذکرہ کیا تو دیکھیے عبداللہ بن زبیر کیا کہتے ہیں، بدعۃ ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم بدعت ہے، کعبہ کے رب کی قسم بدعت ہے۔ بس عبداللہ بن عباس کو بدعتی نہیں کہا، جو غلطی ہے اس کو کہا کہ بدعت ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس کو مبتدع نہیں کہا، عبداللہ بن عباس سے علم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، عبداللہ بن عباس کو جاہل نہیں کہا، جو غلطی ہے کہا بدعۃ ورب الکعبہ۔ اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق ویسا نہیں جیسا ابن عباس نے کہا، دو ہیں، دونوں صحابی ہیں، سب مفتی ہیں۔ عمر بن خطاب کا فتویٰ ان کے آخر خلافت میں ایک مجلس کی 3 طلاق تھی، آج بھی 3 ماننے والے مان رہے ہیں، عمر تو چلے گئے مگر یہ فتویٰ پکڑے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم 1472، صحیح مسلم 1472۔ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر کے زمانے میں اور عمر کی خلافت کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق ایک تھی، یعنی ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی، ایک بار میں ایک جگہ کر دی۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فيه انات، لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت دی جلد بازی کی ہے، تو یہ ایک طلاق دیا، پھر رجوع نہیں بھی کرنا، انتظار کرو، پھر کب چاہے تو دوسرے توہر میں طلاق دے دو، نہیں تو خود ہی جدا ہو جائے گی، پھر رکھنا ہے تو نکاح کر کے رکھ لو۔ ٹائم ہے اس میں 3 طلاق مرتان فإمساک بمعروف وتسريح بإحسان، طلاق 2 بار ہے، پھر جو ہے معروف کے ساتھ روکنا یا احسان کر کے چھوڑنا ہے۔ تو کہا کہ جس میں مہلت تھی لوگوں نے اس میں جلد بازی کر دی، 3 بار میں 3 طلاق دینی چاہیے، ایک ہی بار میں 3 طلاق۔ فلو امضيناه عليهم، اگر ہم اس کو ان کے اوپر نافذ کر دیتے، 3 کو 3 ہی مان لیں، پھنس جائیں گے، یہ بہت جلد بازی کر رہے ہیں۔ طلاق دینا ایک شرعی چیز ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، نکاح ایک شرعی چیز ہے، اتنا بڑا اتنا اہتمام نکاح کا، اور طلاق چٹکی میں، طلاق شرعی چیز ہے، ایک رشتے کا خاتمہ ہے، اس پر بڑے مسائل بھی مرتب ہوتے ہیں، چنانچہ بعد میں عمر نے اس کو نافذ کر دیا 3۔ ابھی کیا کریں؟ ابن عباس کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر کی خلافت کے 2 سال میں ایک مجلس کی 3 طلاق تھی، وہی 3 تھا، 3 طلاق ایک تھی، تو قیامت تک یہی ہے۔ اور عمر کے اس فیصلے کے باوجود شراح حدیث نے لکھا، امر المعبود میں بھی ہے، دوسری کتاب میں بھی ہے، علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ اور زبیر بن عوام، یہ 4 صحابہ عمر کے اس فیصلے کے باوجود ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی جیسے سنت میں ہے، ان کے فتوے کو، ان کے فیصلے کو نہیں مانا۔ کیا کون صحابی ہیں جنہوں نے عمر کے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے بعد ان کی خلافت، ان کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی، ان کی خلافت کا انکار کر دیا، ان کے پیچھے صلاۃ پڑھنا چھوڑ دیا، ان سے سلام کرنا ترک کر دیا، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کیا؟ کون ہے؟ جو ان کے فیصلے کو نہیں مانے وہ بھی نہیں، اور جو ان کے فیصلے کو ماننے والے وہ تو نہیں کرتے۔ دو چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک بار 3 طلاق بول دے اور جو ہے جدائی کر دیں، جبکہ حالات ہے رجوع کر سکتا ہے وہ، یہ بات سنت سے ثابت ہے۔ ابھی دیکھیے دو فیملی کے مسائل، اور کبھی یہ مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، میاں بیوی کی جدائی اور اولاد کے مسائل، مالی مسائل۔ کس نے عمر بن خطاب کی برائی کی؟ کسی نے نہیں کی۔ ایک اور قصہ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں ختم کرنے کی، قصے سے چھوڑ رہا ہوں۔ مسند احمد 1871، مسند احمد 1871،
علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے، کچھ خاص کیفیت تھی، علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا کر کے مار دیا۔ مرتد کی سزا قتل ہے، جلا کر کے مارا۔ عبداللہ بن عباس کو اس کی خبر پہنچی۔ علی بڑے ہیں، عمر میں بڑے، علم میں بڑے، فضیلت میں بڑے، ابن عباس مگر عالم ہیں۔ ابن عباس کو یہ خبر پہنچی تو کہا لم اکن لأحرقهم بالنار، میں ان کو جلا کے نہیں مارتا۔ علی کا نام نہیں لے رہے، میں ہوتا تو میں ان کو جلا کے نہیں مارتا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تعذب بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ذریعے عذاب نہیں دینا، جلانا نہیں۔ اور میں ان کو قتل کرتا، میں ہوتا تو میں ان مرتد لوگوں کو قتل کر کے مارتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من بدل دین فقتلوا، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ ابن عباس نے علی کا نام نہیں لیا، سنت پہنچا۔ سننے والے بھی سمجھتے ان کے پاس بھی کچھ سینس ہے کہ جو ہے ہم علی کے عمل کو صحیح مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح مانیں۔ پھر کسی نے یہ بات ابن عباس کی بات علی کو پہنچا دی۔ علی دیکھیے کیا کرتے وَالْحَبْنُ أُمِّ ابن عباس، ابن عباس کی ماں کے بیٹے پر افسوس، غصہ آ گیا۔ پہلے میں ہوتا تو میں قتل کرتا، میں ہوتا تو میں ان کو جلا کے نہیں مارتا۔ علی سمجھتے نہیں ہیں اتنی بات، ابن عباس کی ماں کے بیٹے پر افسوس، بس ختم۔ ابن عباس کو گورنر سے نہیں ہٹا دیا، اپنے خلیفہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ابن عباس سے علم حاصل کرنے سے نہیں روک دیا، ابن عباس کے علم کا انکار نہیں کر دیا۔ آگے کلمہ نکل گیا، ابن عباس کی ماں کے بیٹے پر افسوس، ایک ڈانٹ کے طور پر ہو گیا، ختم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ایک اذان مسجد نبی سے دور، مسجد نبی میں نہیں، مسجد نبی سے دور زورا بازار تھا، آج وہاں مسجد ابی ذر غفاری ہے، وہاں پہ اذان پڑھا دی۔ مصلحت تھی بازار والوں کو پتہ چل جائے، ذرا جمعہ کا خیال کریں۔ بخاری میں یہ عبداللہ بن عمر، دیکھیے یہ قصہ بخاری میں ہے 912، میں اس کو نہیں ذکر کروں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ 5437، ابن عمر، یہ نافع سے روایت انہوں نے کہا کہ ابن عمر نے کہا کہ الاذان الاول یوم الجمعہ بدعت، جمعہ کے دن پہلی اذان بدعت ہے، جمعہ کے دن پہلی اذان بدعت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 5441، میں نے نافع مولا ابن عمر سے پوچھا جمعہ کے دن پہلی اذان کے بارے میں کہ کیا بدعت ہے، تو کہا کہ ابن عمر نے کہا بدعت ہے۔ اذان کو بدعت کہا، عثمان بن عفان کو بدعت ہی نہیں کہا، اور عثمان بن عفان کے پیچھے صلاۃ نہیں چھوڑ دی، ان کے خلاف فتنہ نہیں کیا، ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، ان سے علم حاصل کرنے سے نہیں روکا، کہیں نہیں ملے گا۔ جو غلط ہے اس کو غلط ہے، ایسا نہیں کہ آدمی کوئی اڑا دے، یہ کوئی منہج نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں بہت مشہور قصہ ہے، صحیح مسلم 49، مروان امیر مدینہ کا گورنر تھا، صلاۃ عید کے لیے وہاں اکٹھا ہوئے، پہلے صلاۃ بعد میں خطبہ، لوگ اس کا خطبہ نہیں سنتے بھاگ جاتے ہیں، یہ پہلے ہی خطبہ دینے کی کوشش کی، آدمی نے پکڑا اور کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، صلاۃ خطبہ سے پہلے صلاۃ ہے، خطبہ نہیں دینے کے لیے چلو منبر پر، پہلے صلاۃ پڑھو۔ اس نے کہا کہ خط الکما ہنالک، وہاں جو ہے چھوڑ دیا گیا، دوسری جو سنت ہے خطبہ سننے کی اس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کی غلطی کرنے سے اس نے غلطی کی۔ امیر تھا، بولتا کہ کسی کو جانا نہیں، کوئی جاتا، لیکن اس نے غلطی کیا، ابھی پکڑ لیا، ابھی معاملہ بڑا ہو گیا۔ ابو سعید خدری تھے وہاں، کہا اما ھذا فقد قضى ما علیہ، یہ آدمی جس نے کہہ دیا کہ صلاۃ خطبے سے پہلے ہے، اس کی جو ذمہ داری تھی اس نے ادا کر دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو
اپنے ہاتھ سے بدل دے. طاقت نہیں، اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے، اگر طاقت نہیں رکھتا ہے دل سے برا سمجھے. اور سب سے کمزور ایمان ہے. ابھی گورنر ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، ابھی عید کے لیے آئے ہیں، یہاں خود خراب ہو جائے گا. اس لیے کہا کہ ہو گیا. اور سنے خطبہ اس کا، یہ نہیں کہ سب اٹھ کر کے چلے گئے، کوئی خطبہ چھوڑ کے نہیں گئے. الٹا ہی سے وہ گناہ گار ہے. ہم دل سے تو برا سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اگر دل سے آپ کسی برائی کو برا سمجھ رہے ہیں وہ نہیں چلتا. ان کے یہاں یہ تیسرا حصہ دل سے برا سمجھنا وہ نہیں چلتا ہے، زبان سے بولنا. اور ان کو پتہ چلنا چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے. اتنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں شرط لگاتے تھے. ان کو معلوم ہونا کہ ہاں فلاں شیخ یا فلاں آدمی انکار کیا. ان کو معلوم ہونا. وہ ایسے حاکم بن گئے ہیں کہ ان کو اگر بات نہیں پہنچی، ایک بات پہنچی دوسری نہیں پہنچی، تو وہ اپنے ہی فتوے پر اپنے منش پر رہیں گے. اس کا حساب اللہ کے یہاں. کون دل سے انکار کرنا شریعت میں گنجائش ہے. طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھو، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. اور ان کے یہاں یہ نہیں چلتا ہے، اور وہ پوچھنے کی بھی ہمت نہیں کریں گے دل سے برا سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. بہت سے قصے ہیں، میں چھوڑتا ہوں ان کو. ایک آخری بات، مشہور حدیث ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، دوسروں کی بھی ہے. صحیح مسلم 1037. کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ لا يضر من خذلهم وخالفهم حتى ياتي امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس. میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو اللہ کے دین پر قائم رہے گی، ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو ان کو چھوڑ دے گا، جو ان کی مدد نہیں کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا اس حال میں کہ وہ غالب ہوں گے لوگوں پر. سنا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مسائل اختلاف، ان کے یہاں پتہ نہیں علماء بھی ہیں کہ نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے یہ ہندوستان میں کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے. جی پتہ نہیں ہے کہاں سے عقیدہ سیکھے، وہ تو خود بھی نہیں ہے. ہندوستان میں کوئی عالم نہیں تو وہ بھی عالم نہیں ہے. ابھی ان کو یہ عقیدہ کہاں سے ملا ہے، کس نے خبر دی ہے؟ اتنا بڑا فیصلہ کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے، بہت بڑا سروے کیے ہوں گے اور بہت بڑا علم رکھے ہوں گے، تب نہیں بولیں گے. تو سنا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مخالفت کرو، ان کی بات نہیں چل، سمجھتے ہیں کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا ہے ہمیشہ دین پر قائم رہیں گے. دوسرے لوگ دین پر ہیں کہ نہیں اللہ عالم، وہ دین پر قائم ہیں. دوسرے لوگ ان کی مخالفت کریں کہ ان کو کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. مخالفت کریں، ان کی مدد نہ کریں، نقصان پہنچنے والا نہیں. یہ بات کہی جاتی ہے. افسوس کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے اور یہ مطلب سمجھنے والے کہ امت میں سے وہی ایک جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر رہیں گے اور لوگ ان کی مخالفت کریں گے مگر اس سے نقصان نہیں ہوگا اور یہ قیامت تک غالب رہیں گے. اس حدیث کم سے کم اس حدیث کی جو روایتیں ہیں انہیں کو پڑھ لیتے، کتب ستہ سے نکال لیتے. علم کے لیے کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے، کبھی ایک مسئلے کے لیے 1 سال بھی لگ سکتا ہے. علم میں سب چیز آسان نہیں ہوتی. یہی حدیث مسلم میں اسی جو حدیث آپ نے سنی اسی کے فوراً بعد ہے دوسری روایت ہے جس کے آخر میں وہی معاویہ کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اس کے آگے ہے ولا تزال عصابۃ من المسلمین یقاتلون علی الحق ظاہرین علی ما نهوا الی یوم القیامہ. اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو حق پر لڑتی رہے گی، غالب ہوں گے ان لوگوں پر جو ان کے ساتھ دشمنی کریں قیامت کے دن. یہ مجاہدین کی جماعت ہے جو حق پر لڑے گی. کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہی وہ جماعت ہے جن کی مخالفت کرنے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. یہ حق پر لڑنے والے، جان کی قربانی دینے والے کے بارے میں خوشخبری سنائے گا. ہمیشہ سے یہ جماعت عہد نبی میں بھی تھی، ہمیشہ سے، آج سے
ہمارے زمانے سے نہیں شروع ہو رہا ہے، ہمیشہ سے یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے اس وقت سے چل رہا ہے یہ، اور قیامت تک چلے گا، قرب قیامت تک حق پر لڑنے والی۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں ہے، ایک حدیث کی روایتیں دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، کہا مسلمانوں کی ایک جماعت ہے کہ جو حق پر قتال کرے گی، قتال لڑائی کرے گی، مار پیٹ ہوگی، اور اسی جیسی حدیث مغیرہ بن شعبہ سے آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ بخاری کی روایت مختصر ہے، میری امت کی ایک جماعت، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آئے گا، اس حال میں کہ غالب ہوں گے۔ یہاں شارحین نے تفسیر کی اللہ کا حکم آئے گا، اس سے مراد ایک خاص ہوا چلے گی جو مومنین کو لگے گی اور مومنین جو ہے فوت ہو جائیں گے، صرف اس کفار بچیں گے۔ اس حدیث کو امام محمد نے روایت کیا ہے مسند 18166 سے، یہی حدیث ہے، اس کے الفاظ میں تفصیل ہے، مختصر روایت کو لے کر کے وہ نہیں جانا، ذرا ڈیپ میں بھی جانا۔ لا یزال الناس من امتی یقاتلون علی قتال حتی یأتیهم اللہ، میری امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، غالب ہوں گے یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ عز و جل کا حکم آئے گا۔ یہ جہاد کرنے والی جماعت ہے جو کفار مشرکین کے مقابلے میں کھڑی ہو کر کے جہاد کرے گی۔ اس حدیث کو تیسرے صحابی جابر نے بھی روایت کیا ہے، صحیح مسلم 156 سے، اس میں بھی کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی قتال الی یوم القیامہ، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، غالب ہوگی قیامت کے دن تک۔ پھر جابر نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور تو ان کے امیر کہیں گے آپ آئیے اور ہم کو صلاۃ پڑھائیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، بے شک تم میں سے بعض کے اوپر عمرہ ہیں، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ کے نے اس امت کی تکریم کرنے کی وجہ سے عیسیٰ بن مریم آگے نہیں بڑھیں گے، کہیں گے تو کہاں عیسیٰ بن مریم کہاں نازل ہوں گے؟ بنگلور میں کہ کیرلا میں؟ یہ جماعت وہاں شام ہے۔ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، غالب رہے گی قیامت کے دن تک۔ کہا کہ پھر عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے تو ان کے امیر کہیں گے اس جماعت کے آپ آئیے ہم کو صلاۃ پڑھائیے، کہیں گے کہ نہیں، تم میں سے بعض کے اوپر عمرہ ہیں، یہ اللہ عز و جل نے اس امت کی تکریم کی ہے۔ چوتھی حدیث جابر بن سمرہ، صحیح مسلم 1922، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ صاحب المسلمین حتی تقوم الساعہ، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت لڑتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ پانچویں حدیث صحیح مسلم 1924، عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، لمبا قصہ ہے، بہت ٹائم چاہیے۔ اس میں عقبہ بن عامر نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی امر اللہ قاہرین لعدوہم لا یضرهم من خالفهم حتی یأتیهم مصابهم علی ذلک، میری امت کی ایک جماعت اللہ کے دین پر ہمیشہ قتال کرتی رہے گی، اپنے دشمن پر غالب ہوگی، جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آئے گی، اس حال میں کہ وہ اسی پر ہوں گے۔ یہ حدیث وہاں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سنے تو اس کے بعد کہے کہ ہاں تصدیق کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہا پھر اللہ ایک ہوا بھیجے گا مشک کی خوشبو جیسی، جس کا مس ریشم کے مس کی طرح ہوگا، ریشم کی طرح لگے گی، پھر وہ کسی نفس کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں ایمان میں سے ایک دانے کے برابر بھی ہوگا، مگر وہ روح قبضہ کر لے گی، پھر برے لوگ رہ جائیں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ یہ آخری جماعت، یہ لڑنے والی جماعت ہے۔ یہ جو حدیثیں ہیں کے اوپر امام ابو عوانہ مسند ابی عوانہ میں باب باندھے ہیں، باب بیان اثبات الجہاد وانہ ماض الی یوم القیامہ وانہ لا یزال قوم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یذبون عن الدین ویقاتلون عنہ وینصرون علی من خالفهم الی یوم القیامہ والدلیل علی انہ لا یظہر علیہم احد من اہل الادیان۔ کہا ہے کہ اس بات کے بیان کا باب، جہاد کے اس بات کے بیان کا باب، اور یہ کہ یہ یعنی جہاد قیامت تک روز قیامت تک چلے گا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی جو دین کا دفاع کرے گی اور اس کی طرف سے لڑائی کرے گی، قتال کرے گی، اور جو ان کی مخالفت کریں گے ان کے اوپر غلبہ غالب ہوں گے، اور اس بات کی دلیل کہ اہل ادیان میں سے کوئی بھی ان کے اوپر غالب نہیں آئے گا۔
یہ جو مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ یہ کفار ہیں، یہاں دوسرے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، یہی مخالفت۔ جب جہادی نہیں تو انہیں کو بدنام کرو۔ یہ لڑنے والی جماعت ہے جو اللہ کی راہ میں کھڑی ہوگی، یہ عہد نبی سے چل رہی ہے جماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ آج سے نہیں شروع ہو رہا ہے، ہمیشہ عہد نبی سے ہے۔ یہ جماعت بدر میں تھی، احد میں تھی، خندق میں تھی، تبوک میں تھی۔ علم حاصل کریں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو کچھ چیزیں بول بول کر کے علماء سے کاٹے ہیں۔ قرآن سنت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آیت ضرورت پڑے تو کہیں لکھ کے دو، حدیث لکھ کے دو، ادھر ریفرنس ہے، بیان ان کا بیان ان کا بیان سینڈ کرنا نہیں۔ بخاری کھولیں گے، مسلم کھولیں گے، ابو داؤد کھولیں گے، قرآن کھولیں گے، تفسیر کھولیں گے، ادھر بیان جس میں بولنے والے کا جوش خروش ہے، بس ہو گیا۔ ضرورت پڑے گی تو بول نہیں سکتے، سینڈ کرنا، سنو کتاب سینڈ کرو، بخاری سینڈ کرو، نکالو، بخاری نہیں سینڈ ہوتی، وہ بھی سینڈ ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اختلاف سے بچیے، باہمی اخوت، باہمی محبت، باہمی خیر خواہی کو لازم پکڑیے، دوسروں کی وجہ سے اپنے اخلاق اعمال خراب نہیں کیجیے۔ صحابہ کرام کے یہاں بھی اختلاف ہوا ہے، انہوں نے بھائی چارگی کو، محبت کو لازم پکڑا ہے، اسی منہج پر چلیں، اسی منہج پر چلنے میں جیسے اللہ ہم سے راضی ہوا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور یہی منہج اللہ نے قرآن میں سکھایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں۔ اور فلاں فلاں کی باتیں جو جوش والی ہوں، انداز بیان نرالا ہو، اس سے دھوکہ نہیں کھائیے۔ کتنے خطیبوں کی چرب زبانی، بولنے والوں کی چرب زبانی علم نہ رکھنے والے کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ آیت اور حدیث فیصلہ کرے گی، دین اللہ سے ہے، دین کے اللہ سے اور دین منگلوں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل سلیم دے، قلب سلیم دے، ہمیں صحیح ایمان سکھائے اور ہمیں صحیح عمل سکھائے، اور ہمیں ایمان ہونے سارے پر استقامت نصیب کرے، اور صحیح علم والوں سے، صحابہ کے منہج پر سیکھنے، قرآن سنت سیکھنے والوں اور سکھانے والوں سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے، علماء صحیح علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ان لوگوں سے بچائے جو نقصان ایمان اور عمل صالح کو نقصان پہنچانے والے ہوں، اخلاق کو برباد کرنے والے ہوں۔ اور ہمیشہ اللہ سے اپنے دین کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص اور صالح بندوں میں رکھے، قیامت کے دن بھی اپنے نیک بندوں میں اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔